جزا چند منٹوں کے لیے حضرت مولانا پیر عبدالرشید صاحب کی طرف دعوت کو متوجہ کرتے ہیں۔ خلیفہ مزاج حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائیں اور محفل کی حوصلہ افزائی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سب سے پہلے میں رئیس الجامعہ حضرت مولانا مفتی فرحان صاحب زیدہ مخدوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ دعوت دے کر عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کے اس ادارے کو اور یہاں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ میرے محترم دوست و بزرگوں، ہمارے شیخ الحدیث مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان بڑی اونچی شخصیت تھے۔ حضرت طلباء سے ایک نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ علماء اور طلباء یہ امت کا دل ہے۔ علماء اور طلباء یہ امت کا دل ہے۔ اگر ان کے دل صحیح رہے تو امت کی اصلاح ہوگی، اور اگر دل خراب ہو گیا تو پھر پوری امت میں بگاڑ آ جائے گا۔ تو ہم علماء طلباء کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے دل کی اصلاح ہو۔ اگر ہمارا دل خراب ہوا تو پوری امت پر اس کا اثر پڑے گا، اور اگر ہمارا دل صحیح ہوا تو اس کا بھی اثر پوری امت پر پڑے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ فرمایا کہ انسانی جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورے جسم میں فساد آ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ دل ہے۔ ہمیں چاہیے اپنی اصلاح کی فکر کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اسی طرح ہمیں ہمارے اساتذہ، خاص طور سے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ جب دور حدیث شریف سے فراغت ہو جائے یا تو سال کے لیے تبلیغی جماعت میں نکل جائے، اور اگر کوئی طالب علم ایسا ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اور وہ سال نہیں لگا سکتا، تو پھر حضرت فرمایا کرتے تھے کسی نہ کسی اللہ والے کی خانقاہ میں جا کر 40 دن ان کی صحبت میں رہ کر اللہ اللہ کرنا سیکھ لو، اپنے دل کی اصلاح کر لو، اور اس کے بعد دین کی خدمت میں لگ جاؤ۔ تو میرے عزیز دوستو، علماء سے، طلباء سے یہ گزارش ہے کہ اللہ والوں سے اپنا تعلق قائم کریں، اپنی اصلاح کریں۔ دل میں نور ہوگا، اس کے اثرات عوام پر پڑیں گے۔ دل میں نور ہوگا، آپ امام ہوں گے، مقتدیوں پر اثر پڑے گا۔ آپ خطیب خطابت کر رہے ہیں تو سامعین پر اس کا اثر پڑے گا۔ اور آپ دیکھیں ہمارے کتنے اکابر اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان سب کے حالات پر آپ غور کریں، اس کو پڑھیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ ہمارے اکابرین علماء میں جن علماء کا کسی نہ کسی اللہ والے سے تعلق رہا،
اللہ جل شانہ نے ان کے کام میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ دیکھیں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھیں مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھیں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سارے ہمارے اکابر ایسے تھے جنہوں نے کسی نہ کسی اللہ والے کی خدمت میں رہ کر اپنے دل کی اصلاح فرمائی، ذکر و اذکار کیا، درود شریف کی کثرت کی، اور پھر اللہ جل شانہ نے ان کے کام میں وہ برکت، وہ نورانیت، وہ روحانیت عطا فرمائی کہ دنیا نے اس کو دیکھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس ادارے کو میری آپ سب حضرات سے یہ بھی گزارش ہے کہ اس ادارے کے لیے دعا فرمائیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا تعمیری کام باقی ہے۔ آپ اس ادارے کے لیے، آپ طلباء خاص طور سے، ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، جب انہوں نے اپنا ادارہ دارالعلوم زکریا کی بنیاد رکھی، 9 ایکڑ پر وہ مدرسہ دارالعلوم، تو حضرت نے سب سے پہلے اس ادارے کی بنیاد کے بعد خود جھولی لے کر طلباء کے پاس آپ تشریف لے گئے، اور ہر طالب علم سے فرمایا کہ جو آپ کے پاس ہے وہ اس جھولی میں ڈال دیں مدرسے کے لیے۔ کسی نے 5 روپے، کسی نے ظاہر طلباء کے پاس 50، 100، 10، 20، سب سے پہلے حضرت نے وہ پیسے چندے کے طور پر لیے اور فرمایا کہ یہ طلباء یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں اور ان کے پیسوں میں بڑی برکت ہے، اور پھر ان پیسوں کو بنیادوں میں ڈالا، اور اللہ جل شانہ نے اتنا بڑا ادارہ وہ قائم ہو گیا اور تعمیر ہو گیا۔ تو الحمدللہ یہ بھی بڑا ادارہ ہے، اس کے لیے بھی ساتھی ہمت کریں، کوشش کریں، دوست و احباب کو متوجہ کریں کہ یہ ایک ایسا ادارہ انشاءاللہ جب یہ تعمیر اس کی مکمل ہوگی تو ہمارے حضرت مفتی صاحب کی بڑے اونچے خیالات ہیں اور بڑی ان کی تمنا ہے کہ ایک بڑا ادارہ قائم ہو جہاں دینی دنیاوی تعلیم ہو، اسکول بھی قائم ہو، ہسپتال بھی قائم ہو، مسجد بھی عالی شان ہو، اور نہ جانے کیا کیا ارادے ہیں۔ دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم ان کی جو ارادے ہیں ان ارادوں کو خیر و عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔